میرا ڈاکٹر شوہر روزانہ کلینک سے واپسی پر مجھے 2 لاکھ پکڑاتا، کہتا کہ انہیں سنبھال کر رکھ لو۔ وہ دن رات کلینک میں حاملہ عورتوں کا علاج کرتا، بالکل فری، مگر نہ جانے پھر یہ رقم کہاں سے آتی تھی۔ میرا تجسس بڑھنے لگا تھا۔ میں بھی امید سے ہوئی تو سوچا کہ اب تک ڈاکٹر شوہر کی کلینک جا کر چیک اپ کرواتی ہوں، اسے سرپرائز دوں گی۔ برقع پہن کر وہاں چلی گئی۔ جب میری باری آئی تو مجھے خالی کمرے میں لے جایا گیا جہاں مشینیں ہی مشینیں تھیں۔ اچانک اس نے الٹرا ساؤنڈ کرنے کے لیے میرے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، مگر الٹرا ساؤنڈ کرنے کی بجائے اس نے اپنے ساتھی سے کہا، جلدی سے ہتھیار لے آؤ۔ میں سکتے میں رہ گئی کیونکہ وہ ڈاکٹر نہیں۔ میں خود کو بہت خوش نصیب سمجھتی تھی۔ عام شکل و صورت، معمولی سی تعلیم اور مڈل کلاس گھرانہ، جہاں کوئی بھی رشتہ آنا معجزے جیسا تھا۔ اس لیے آنکھوں میں بڑے بڑے خواب کبھی نہ سجائے، بس عزت کی زندگی اور سچا ساتھی، اسی کا خواب دیکھا تھا جو اوقات میں تھا۔ مگر جب عارف کا رشتہ آیا تو لگا جیسے یہ خواب سے بڑھ کر تھا۔ اب تو حقیقت ایک حسین خواب لگنے لگی تھی۔ اکلوتا بیٹا، بلا کا ہینڈسم اور ڈاکٹر۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بھلا میں ہی کیوں، اسے تو کوئی بھی لڑکی مل سکتی تھی۔ مگر جب رشتہ پکا ہوا، شادی کی تیاریاں، شور ہنگامے اٹھے تو یوں لگا جیسے پیر تو زمین پر ہیں مگر میں آسمانوں میں اڑ رہی ہوں۔ دلہن بن کر اس کے گھر گئی تو سر آنکھوں پر بٹھایا گیا۔ میرے احساس کمتری جو ایک عمر سے میرے ساتھ تھے، عارف کا ساتھ پا کر اڑن چھو ہو گئے۔ میں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت ایک ایسے خواب میں گزارا جس کا ڈھانچہ نرم اور بھروسے سے بھرا ہوا تھا۔ عارف کی نرمی، اس کا وہ پرسکون لہجہ، اس کی ہنسی جو کبھی بلند نہ ہوتی، میرے لیے آئینہ تھا جس میں میں نے ہمیشہ اپنی تصویر صاف دیکھی۔ ہمارے گھر کی صبح اس کے بغیر بھی زندگی سے خوشبو لے کر آتی، چائے کا دمکتا ہوا پیالہ، سادہ سا ناشتہ اور وہ خاموش سی امید کہ عارف جیسے لوگ دنیا میں رہ کر بھی اچھائی بانٹتے رہیں گے۔ شادی کے ابتدائی برسوں میں اس کی چھوٹی چھوٹی توجہیں بھی میرے لیے کسی خزانے سے کم نہ تھیں۔ بازار سے لائے گئے پھول، بارش میں بھیگنے کے بعد ہاتھ آئے ہوئے تولیے کی گرم مہک، رات کو دیر سے آنے پر دی ہوئی ایک خاموش معذرت جس میں سچائی ہوتی۔ وہ کہتا، تم گھر ہو، تم سکون ہو، یہ سب میری کوششیں تمہارے لیے ہیں، اور میں مان لیتی کیونکہ اس میں میرا حصہ بھی لگتا تھا، وہ حصہ جو کسی کو سمجھ نہ آتا مگر خود کے لیے کافی ہوتا ہے۔ زمانہ بدلا، حالات بدلے، مگر اس کی ایک عادت جوں کی توں رہی، رات دیر سے گھر آنا اور ہاتھوں میں نوٹوں کے گڈھے رکھ کر مجھے دینا، انہیں سنبھال کر رکھ لو، کام آئیں گے۔ ابتدا میں نے اس کو اس کی محنت سمجھا۔ ڈاکٹر بننے کے لیے اس نے جو محنت کی تھی، کالج کی راتیں، پیپرز کی تیاری، کلینک کا بوجھ، میں جانتی تھی کہ اس کے بعد بھی وہ لوگوں کی خدمت پہ لگا رہتا ہے۔ مگر جب رقم کا تسلسل اتنا مستقل اور اتنا بڑا نظر آیا تو سوال خود بخود ابھرا، 2 لاکھ روزانہ مفت علاج کر کے ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ حساب میرے ذہن میں اکٹھا ہوتا رہا، اور جب بھی رات کا ایک چھوٹا لمحہ آیا، وہ تصویریں، وہ تناسب، وہ سوال میری نیند چراتا رہا۔ مجھے گھبراہٹ ہوتی مگر میں اسے بیان نہ کرتی، اس لیے کہ میرے دل میں اس کا جو مقام تھا وہ سوال سے پہلے تھا۔ میں چاہتی تھی کہ محبت کا وہ مرہم کسی طرح ہر شک کو بھر دے۔ وہ باقاعدگی سے جاتا اور روزانہ 2 لاکھ روپے لاتا۔ وقت گزرتا گیا مگر یہ عادت جوں کی توں رہی۔ ماں بننے کی خوشخبری ہمارے رشتے کو مضبوطی دے گئی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، مگر نہ جانے کیوں عارف خاموش تھا۔ اس نے نہ گرم جوشی دکھائی، نہ زیادہ سرد مہری سے کام لیا، بس اپنے کام میں مصروف رہا، جیسے زندگی کا مقصد بس یہی ہے، کام اور پیسہ۔ پہلی بار احساس ہوا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ باہر سے پرفیکٹ نظر آنے والی زندگی میں کوئی تو جھول ہے۔ حاملہ پن میرے اندر ایک الگ قسم کی خوشی لے کر آیا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ بچہ ہمارے رشتے کو نیا رنگ دے گا، شاید اس کی ہنسی سے وہ ہر گہرائی دھل جائے گی جس کے سائے میرے دل پر پڑتے ہیں۔ مگر حمل کی کیفیت عجیب ہوتی ہے، ہر خوشی کے ساتھ ایک خوف بھی پنپتا ہے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک بار میں خود جا کر دیکھوں کہ عارف کلینک میں کرتا کیا ہے۔
اس فیصلے میں ایک ترکیب تھی، اگر وہ میرے سامنے روشنی میں کھڑا ہوگا تو میرے دل کا سارا شک خود بخود ختم ہو جائے گا۔ جو چیز ہمارے رشتے کے درمیان آ رہی ہے، آخر جا کر دیکھوں تو صحیح کہ وہاں کیا چل رہا ہے۔ ایسی بھی کیا مصروفیت کہ وہ اس خوشی کو پورے دل سے محسوس ہی نہیں کر پا رہا۔ اسی خیال نے مجھے برقع پہنانے پر آمادہ کیا۔ اسی نقشے نے مجھے چپ چاپ کلینک جانے کے لیے تیار کیا۔ کلینک کا دروازہ کھول کر میں نے ایک نئی دنیا دیکھی جو میرے عام مفروضوں سے مختلف تھی۔ وہاں کی روشنی مٹھی میں لپٹی ہوئی لگتی تھی، مریضوں کی قطار ایک ساکت دھار کی مانند بہہ رہی تھی، اور ہر چہرہ اپنے اندر ایک کہانی چھپائے ہوئے تھا۔ کچھ عورتیں اپنی آنکھوں میں مایوسی لیے بیٹھی تھیں، کچھ بے چینی میں اپنے بازوؤں کو سہلا رہی تھیں، اور کچھ اپنے ساتھ لائے ہوئے رشتہ داروں سے نرم لہجے میں بات کر رہی تھی کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور فرضی نام لے کر پرچی بنوائی۔ انتظار کے یہ لمحات ایسے تھے جیسے کسی گھڑی کی سست حرکت میں آپ اپنی قسمت کا فیصلہ سن رہے ہوں۔ ہر چال میں سوال، ہر سانس میں خدشہ۔ جب میری باری آئی تو کمرے کا درجہ گرم اور پرسکون تھا۔ ہلکی سی نیلی روشنی، بیڈ کا سفید کپڑا اور وہ فائل جس میں میرے شوہر کی سفید انگلیاں لمحوں سے گم تھی۔ اس نے مجھے پہچاننے کی کوشش نہیں کی، یا شاید حقیقی پہچان کے لیے وہ لمحہ نہ آیا۔ برقعے نے میری ساری پہچان چھپا رکھی تھی۔ جب اس نے کہا کہ لیٹ جاؤ، میں نے اندر بیٹھ کر ایسے قدم بڑھائے جیسے کوئی پہلا امتحان دے رہا ہوں۔ اس کی آواز میں وہی کیفیت تھی جو ہمیشہ رہی، محتاط، نرم۔ میرے اندر ایک تناؤ کھچی تھی جسے میں نبھانے کے لیے تیار تھی۔ اس نے میرے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ الٹرا ساؤنڈ مشین بہت خاموشی سے، اور ہر تصویر جو اس کی اسکرین پر نمودار ہوتی میرے اندر ایک نئی لہر اٹھا دیتی۔ پھر ایک لمحہ آیا جب کچھ غیر متوقع سا ہوا، ایک تڑپ، ایک بے ترتیب سا احساس۔ کمرے کی ہوا اچانک بدل گئی، مجھے سر میں بھاری پن محسوس ہوا، چشمے عقل میں بادل چھا گئے اور اندھیرا آہستہ آہستہ آنکھوں کو گھیرنے لگا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ ختم ہو جائے گا، شاید تھکاوٹ ہے، شاید ڈھیلے کپڑے ہیں، مگر یہ کیفیت مجھے اندر سے کھینچ رہی تھی۔ پھر اندھیرے نے گھیر لیا اور میں نے خود کو کنارے سے جدا ہوتے پایا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں اپنے گھر کے ٹھنڈے کمرے میں باہر کی ہوا کے ساتھ لیٹی تھی۔ پردے میں ہلکی ہلچل تھی اور باہر سے کوئی دور کی آواز آ رہی تھی۔ عارف قریب کھڑا تھا، اس کے چہرے پر وہی عام مجموعی سکون تھا، مگر اس کی آنکھوں کے اندر کچھ چھپا ہوا دکھ جھلک رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر سکون سے مسکرایا اور کہا، چلو سب ٹھیک ہے، آرام کرو۔ میں نے پوچھنے کی کوشش کی مگر الفاظ جیسے حلق میں پھنس گئے۔ اس نے اپنے ہاتھ کو میرے ماتھے پر رکھ کر کہا، تھوڑی نیند لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہی نرم لہجہ، وہی محافظ ٹچ، اور پھر وہی ہاتھ جو میرے سامنے ہزار سوال چھپا رہے تھے۔ گھر کے اندر اس رات کچھ معمولات بدل گئے۔ وہ زیادہ دیر تک کچن میں کھڑا رہا، چائے خود بنا کر میرے سامنے رکھ دی۔ تھوڑی دیر باتیں کی، پھر خاموشی آ گئی۔ میں نے خاموشی میں اس کی ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو یاد کیا اور دل کا ایک حصہ اس امید کے لیے اپنا دروازہ کھولے رکھا۔ میرے سسرال کے لوگ جو پہلے اس کے کاموں کو فخر سے بیان کرتے تھے، اب کچھ الگ سی آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ کبھی کبھی میری ساس کی نگاہ میں ایک تشنگی سی ہوتی، وہ بات کرتی تو جیسے محافظ تاثر دیتی، مگر پھر خاموش ہو جاتی۔ رشتہ داروں کی باتوں میں بھی وہی دہرائی ہوتی کہ عارف بہت اچھا آدمی ہے، بہت قابل ڈاکٹر ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، بھلا آج کل کے زمانے میں کون مفت علاج کرتا ہے، وہ تو مسیحا سے کم نہیں، پرچی تک بنانے کی فیس نہیں لیتا، مریضوں کی قطاریں لگی ہوتی ہیں۔ میں نے ان باتوں کو دل میں رکھا، مگر اسی دل میں ایک سوال بھی گونجتا رہا، کیا سچ اور دکھائی دینے والی سچائیاں ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہیں؟ روزمرہ کے معاملات میں چھوٹی چھوٹی تنائیاں آ گئیں۔ جب وہ گھر آتا تو میں نے محسوس کیا کہ اس کے کپڑوں کی جیبوں میں اکثر ایسے نقش ہوتے جو پہلے نہ ہوتے۔ کبھی کبھار وہ مڑ کر کھڑکی کی طرف دیکھتا، جیسے کوئی خیال اسے کھینچ لے۔ کھانے کے وقفے بہت کٹ گئے اور ہمارے درمیان وہ پرانی دیر تک بیٹھ کر باتیں کرنے کی عادت جیسے دھندلا گئی۔ پھر بھی وہ دن بدن کلینک میں زیادہ وقت گزارنے لگا۔ کاغذات،
مریضوں کی فائلیں، رات کو دیر تک مشورہ دینا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ اس کا پیشہ ہے، شاید وہ لوگوں کی زندگی کے بوجھ کو کم کر رہا ہے، مگر شک کا پھول کہانی میں آہستہ آہستہ کھلتا گیا۔ ایک شام جب وہ خاص طور پر دیر سے گھر آیا تو میں نے اپنی ہمت جمع کی۔ ہم نے کھانے کی میز پر خاموشی سے کھانا کھایا۔ اس کا چہرہ روشنی میں نرم تھا مگر آنکھوں کے کونے میں تھکن جھلک رہی تھی۔ میں نے کہا، عارف، یہ رقم جو آپ روز لاتے ہو وہ اتنی زیادہ کیوں ہے؟ آپ تو لوگوں کا فری علاج کرتے ہیں نا، پھر اتنی بڑی رقم کیسے؟ یہ وہ پہلا براہ راست سوال تھا جسے کرنے کی ہمت میں نے کی تھی، اور وہ لمحے بھر کو ٹھٹکا جیسے اسے امید نہ ہو کہ میں اس سے یہ سوال کروں گی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے میرا رخ دیکھا، پھر نیچے نظریں گہری کر لی اور کہا، ثریا، یہ میڈیکل کا طریقہ ہے، کچھ دنوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے لہجے میں وہی ضرورت محسوس ہوئی، وہی ایک عجیب ہچکچاہٹ جسے میں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے بات آگے نہ بڑھائی، مگر دل جو کہتا تھا وہ خاموش نہ رہا۔ مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی حاجت تھی، مجھے جاننے کی ضرورت تھی کہ یہ سب کس بنیاد پر ہے۔ ہفتے کے آخر میں گھر کی فضا کچھ اور نرم ہوتی، مگر اس ہفتے میں نے محسوس کیا کہ سارا شہر اس کے نام کی سرگوشیوں سے بھر گیا ہے۔ لوگ بات کرتے، بچے اسکول سے آ کر اس کے بارے میں کہانیاں بناتے، اور ساس کبھی کبھار بڑے فخر سے اس کا ذکر کرتی کہ اس کا بیٹا شہر کا معروف ڈاکٹر ہے۔ میں نے باہر جا کر دیکھا تو کلینک کے باہر کھڑی گاڑیاں، داخل ہونے والے مریض اور گھرے ہوئے عملے کی ایک کائنات دکھائی دی، مگر یہ منظر بھی میرے لیے تسلی بخش نہ تھا۔ میری روح نے اس منظر میں کہیں وہ جواب ڈھونڈنا چھوڑ دیا جو مجھے سکون دے سکے۔ رات کو تو میں نے اپنے اندر کے باریک سا شور محسوس کیا، ایک طرف محبت، ایک طرف خدشہ، ایک طرف ماں بننے کی خوشی، اور درمیان میں وہ سوال جس کا جواب نہ ملنے پر دل بجھ جاتا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں اپنے بچے کے لیے ایک ایسی دنیا بناؤں گی جو صاف اور ایمان سے بھری ہو، مگر یہ عہد بھی اندر کا وہ خوف جگاتا رہا کہ اگر حقیقت وہ نہ ہو جو میں سمجھ رہی ہوں تو میں کیا کروں گی۔ میں نے اپنے آپ کو مضبوط رکھا، کھانا بنایا، گھر کی چھوٹی چیزیں سنبھالی، مگر ہر شام جب دروازہ بند ہوتا تو وہی خاموش سوال میرے دل کو چیر دیتا، کیا میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے غلطی کی ہے؟ کچھ دن ایسے بھی آئے جب ہمیں ہنسی ملتی، جب وہ اپنے پرانے لطیفے کرتا، جب وہ بچے کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ سجانے کا وعدہ کرتا۔ میں نے ان لمحوں کو سینے میں رکھا، انہیں گویا ریت میں چھپا کر اپنی کمزوریوں کو مضبوط کیا۔ میں جانتی تھی کہ زندگی کے سائے اکثر حقیقت کے آئینے میں جھلکتے ہیں، مگر میں امید سے بندھی رہنا چاہتی تھی کہ وہ سچائی جو مجھے درکار ہے بالآخر سامنے آئے گی۔ اسی امید نے مجھے چلنے کی طاقت دی، اسی امید نے مجھے راتوں کو بیدار ہونے پر سکون بخشا، اور اسی امید نے مجھے وہ راستہ دکھایا جس پر میں ٹھوکر کھا کر بھی آگے بڑھتی رہی۔ میں نے کئی دن اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید میرا وہم ہے، شاید میرا شوہر واقعی بہت نیک نیت ہے، شاید وہ اپنی تھکن اور مصروفیت میں اتنا الجھا ہوا ہے کہ وہ میرے سوالوں پر غور نہیں کر پاتا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ وہم، یہ خود کو بہلانے والے جملے، سب کچھ اپنا اثر کھوتے جا رہے تھے۔ گھر کی دیواریں، در و دیوار کی خاموشی، رات کو دروازے کے ہلکی چرچراہٹ کے ساتھ اس کی آمد، اور وہ مخصوص انداز جس میں وہ نوٹوں کا پلندہ میرے ہاتھ میں تھما دیتا، سب کچھ میرے لیے ایک سوالیہ نشان بنتا جا رہا تھا۔ شروع میں نے یہ پلندے ہاتھ میں پکڑ کر شکر ادا کیا تھا کہ اللہ نے ہمیں رزق کی فراوانی دی ہے، مگر جب یہ معمول روز کا بن گیا اور رقوم بڑھتی چلی گئی تو دل کے کسی کونے میں کانٹے اگنے لگے۔ عارف کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، کم از کم ظاہری طور پر وہ اب بھی مجھے نرمی سے دیکھتا، بات کرتے وقت آواز میں وہی ملائمت ہوتی، میرا خیال رکھتا، میری طبیعت کا پوچھتا، مگر ان سب کے باوجود اس کے اندر کچھ ایسا ضرور تھا جو مجھ سے چھپا ہوا تھا۔ میں نے کئی بار محسوس کیا کہ جب میں اس کی آنکھوں میں جھانکتی تو وہاں ایک ایسی پرچھائی نظر آتی جو میرے لیے اجنبی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ اس کے ہونٹوں تک آ کر مر جاتے ہوں۔ میری طبیعت اب دن بدن بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ حمل کا زمانہ ویسے بھی ایک عورت کے لیے جذباتی
اور جسمانی طور پر مشکل ہوتا ہے۔ کبھی میں خوشی سے بھر جاتی کہ میرے اندر ایک نئی زندگی پل رہی ہے، کبھی رات کو اٹھ کر خوف محسوس کرتی کہ جانے یہ بچہ کیسا ہوگا، میرا مستقبل کیسا ہوگا۔ ان جذبات میں اگر شوہر کا سہارا نہ ملے تو عورت اور بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ عارف میرا سہارا تھا، مگر اس کے وجود میں چھپے ہوئے راز نے اس سہارے کو کمزور کر دیا۔ میں نے کئی بار چاہا کہ اسے سب کچھ کہہ ڈالوں، اپنے دل کے سارے خدشے اس کے سامنے رکھ دوں، مگر اس کے چہرے پر چھائی تھکن اور وہ اجنبی سا سکون مجھے خاموش کر دیتا۔ ایک رات وہ خاصی دیر سے آیا۔ میں کچن میں بیٹھی کھڑکی سے باہر اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ جب دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا اس کی قمیض پر ہلکے ہلکے داغ تھے، جیسے کسی دوائی یا خون کے دھبے ہوں۔ میرا دل کانپ گیا۔ میں نے فوراً نظریں جھکا لی اور وہ ہمیشہ کی طرح مجھے نوٹوں کا پلندہ تھما کر سیدھا غسل خانے میں چلا گیا۔ میں نے نوٹوں کو ہاتھ میں پکڑا اور ایسا لگا جیسے یہ نوٹ نہیں بلکہ کسی بے آواز چیخ کی گونج ہے۔ دل نے کہا کہ یہ سب کچھ عام نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آج اتنی دیر کیوں ہوئی؟ کہنے لگا کہ آج سرجری تھی مریض کی، اور یہ قمیض پر دھبے کیوں ہیں؟ دوسرے سوال پر وہ چڑچڑا ہو گیا۔ اف، ڈاکٹر ہوں میں، سرجری کر کے آیا ہوں، اتنے سوال کیوں کر رہی ہو؟ کھانا لگاؤ، بھوک لگی ہے۔ میں اس کے لہجے سے ڈر گئی۔ غریب گھر کی لڑکی تھی، ہمیشہ ڈر اور خوف میں پروان چڑھی تھی۔ زندگی میں اس قدر انسیکیور رہی تھی کہ اب شوہر کے سامنے بھی پر اعتماد نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اندازہ نہیں کر سکتی تھی کہ کیا چل رہا ہے۔ تم مجھے کوئی بات بتاتے کیوں نہیں؟ بیوی ہوں میں تمہاری۔ مگر میں یہ سب پوچھ نہیں سکتی تھی۔ اگر وہ ناراض ہو گیا اور مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ بس یہی چیز مجھے ہر سوال سے دور رکھتی۔ خاموشی میں سکون اور پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتی۔ میری سہیلی نادیہ کبھی کبھی ملنے آتی۔ اس نے ایک دن کہا، ثریا، تمہارے شوہر کی کلینک کی بڑی شہرت ہے، مگر میں نے عجیب بات سنی ہے۔ کچھ عورتیں جو وہاں علاج کے لیے جاتی ہیں وہ واپس نہیں آتی یا بہت بیمار حالت میں لوٹتی ہیں۔ میرا دل جیسے رک گیا۔ میں نے فوراً اسے ٹوک دیا، ایسی بات مت کرو، عارف ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ تو دن رات لوگوں کی خدمت کرتا ہے، ان کا فری میں علاج کرتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں کون فری علاج کرتا ہے بھلا؟ ایسے ہی تو اس کے کلینک مریضوں کی قطار نہیں لگی رہتی۔ میں نے وہ سب دلائل دے دیے جو خود کو دیا کرتی تھی، مگر اس کے جانے کے بعد میں دیر تک سوچتی رہی، اگر یہ سب جھوٹ ہے تو پھر یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ اور اگر سچ ہے تو کیا میں نے اپنی زندگی ایک ایسے شخص کے حوالے کر دی ہے جسے میں پہچان ہی نہ سکی؟ میں نے اپنی ساس کی آنکھوں میں بھی کئی بار عجیب سی جھجک دیکھی تھی۔ وہ بات کرتے کرتے رک جاتی، پھر کچھ اور کہنے لگتی، جیسے وہ بھی کچھ جانتی ہوں، مگر زبان پر لانے سے ڈرتی ہوں۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھا، اماں، آپ کچھ پریشان لگتی ہیں، کیا بات ہے؟ وہ چونکی پھر بولی، نہیں بیٹی، تم اپنے بچے کی فکر کرو، باقی سب اللہ بہتر کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ ٹال گئی، مگر ان کے لہجے کی کپکپاہٹ میرے دل کو اور بے چین کر گئی۔ عارف کی عادتیں بھی آہستہ آہستہ بدلنے لگیں۔ پہلے وہ رات کو دیر سے آتا، مگر کم از کم کچھ دیر میرے پاس بیٹھتا، باتیں کرتا۔ اب وہ آتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں جاتا، کبھی کاغذات دیکھنے لگتا، کبھی فون پر آہستہ آہستہ بات کرتا جسے میں سن نہ پاتی۔ جب میں پوچھتی تو کہتا کہ یہ مریضوں کے بارے میں ہے۔ ایک دن میں نے اس کے کمرے کی میز پر ایک کاغذ دیکھا جس پر کچھ عجیب سی میڈیکل ٹرمز لکھی تھی، ایسے الفاظ جن کا تعلق آپریشن سے لگتا تھا۔ میں نے پڑھنے کی کوشش کی مگر وہ اندر آ گیا اور میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، کیوں ہر وقت میری ٹو میں رہتی ہو؟ مجھے ایسی بیویاں پسند نہیں جو بے جا سوال کریں اور شوہر کی جاسوسی کریں۔ مت بھولو کہ سب کو چھوڑ کر میں نے تمہیں کیوں اپنایا۔ اس کے اس بے منطق انکشاف پر میں دنگ رہ گئی۔ یوں لگا جیسے نرمی کا سب دکھاوا تھا، ڈرامہ تھا، حقیقت وہ نہیں تھی جو نظر آتی تھی۔ اس کی شخصیت ویسی نہیں تھی جیسی وہ دکھاتا تھا۔ دن گزرتے گئے، میرا دل ایک قیدی کی طرح دڑکتا رہا۔ میں چاہتی تھی کہ سب کچھ جھوٹ ہو، میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر وہی نیک دل رحم دل ڈاکٹر ہو جو لوگوں کو زندگی دیتا ہے، مگر میرا وجدان بار بار مجھے کہتا کہ کچھ نہ کچھ غلط ہے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ دوبارہ برقع پہن کر کلینک جاؤں،
اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھوں، مگر پچھلی بار کی بے ہوشی کا خوف میرے دل میں اب بھی تازہ تھا۔ میں نے اپنے بچے کے لیے خود کو روک لیا۔ کبھی کبھی میں خواب دیکھتی کہ میں ایک اندھیرے کمرے میں ہوں، میرے ارد گرد سرگوشیاں ہیں اور عارف سفید کوٹ میں کھڑا ہے، مگر اس کے چہرے پر نقاب ہے۔ جب میں نقاب ہٹانے کی کوشش کرتی تو وہ غائب ہو جاتا اور میں اکیلی رہ جاتی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ جاتی، پسینہ پسینہ ہو جاتی۔ یہ خواب میری روح کو ہلا دیتے۔ پڑوس کی ایک عورت نے ایک دن کہا، بی بی جی، آپ کے شوہر تو بڑے کمال کے آدمی ہیں، مگر عجیب ہے کہ وہ نہ تو اپنے رشتہ داروں کا علاج کرتے ہیں، نہ محلے کی کسی عورت کو دیکھتے ہیں، بلکہ ریفر کر دیتے ہیں۔ ان کے کلینک سے اکثر رات گئے ایمبولینس نکلتی ہیں اور واپس نہیں آتی۔ میں نے اس کی بات پر ہنسنے کی کوشش کی، مگر دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ میں نے خود سے کہا کہ شاید یہ سب لوگوں کی باتیں ہیں، مشہور آدمی کے بارے میں تو طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، مگر اندر کا خلا پھر بھی پر نہ ہو سکا۔ یہ بھی تو سچ تھا کہ اس دن مجھے بھی وہ گھر لے آیا تھا بے ہوش کرنے کے بعد، نہ میرا چیک اپ کیا نہ دوا دی، بلکہ ہمیشہ مجھے لیڈی ڈاکٹر کے پاس بھیجتا کہ وہاں سے چیک اپ کروایا کرو۔ تم میری بیوی ہو، میں تمہارا علاج کرنے سے ڈرتا ہوں۔ بات تو عجیب تھی مگر میں مان گئی تھی۔ دوبارہ کبھی اس سے بحث نہیں کی تھی۔ میری طبیعت اب زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ کبھی کبھی چکر آ جاتے، کبھی دل گھبراتا۔ آخری ماہ چل رہا تھا۔ عارف مجھے تسلی دیتا کہ سب ٹھیک ہے، تم بس آرام کرو، فکر نہ کرو، مگر اس کی تسلیاں اب خالی خالی لگتی تھیں، جیسے کوئی طوطا رٹی رٹائی باتیں دہرا رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں وہ گرم جوشی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے کہا، عارف، اگر میں دوبارہ کلینک آنا چاہوں تو تم برا تو نہیں مناؤ گے؟ وہ چونک گیا، پھر مسکرا کر بولا، نہیں، مگر تمہاری حالت ایسی نہیں کہ بار بار آؤ۔ بہتر ہے گھر پر آرام کرو اور ڈاکٹر کے پاس تواتر سے چیک اپ کے لیے جاتی رہا کرو۔ اس کی مسکراہٹ مصنوعی تھی، جیسے وہ اندر سے کچھ چھپا رہا ہو۔ اس لمحے میرے دل نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، میں خود سچائی جان کر رہوں گی۔ راتیں اب میرے لیے عذاب بن گئی تھیں۔ ہر بار جب دروازہ کھلتا اور وہ اندر آتا تو میرا دل ایک دھڑکن چھوڑ دیتا۔ میں اس کے قدموں کی چاپ سنتی، اس کے کپڑوں سے دوائیوں اور کبھی کبھی خون کی ہلکی مہک محسوس کرتی۔ میں سوچتی کہ یہ سب کہاں سے آتا ہے، وہ کون سا علاج کرتا ہے جس میں اتنا پیسہ ہے، اور مریضوں کے چہرے پر خوشی نہیں بلکہ خاموشی چھا جاتی ہے۔ ایک رات جب وہ سو رہا تھا، میں نے آہستہ سے اس کا بیگ کھولا۔ اس کے اندر میڈیکل فائلز تھیں، کچھ رپورٹس اور ایک چھوٹا سا ڈبہ۔ میں نے ڈبہ کھولا تو اس میں عجیب سی چھوٹی چھوٹی شیشیاں تھیں، جیسے کسی لیبارٹری میں رکھی جاتی ہیں۔ میں نے ایک شیشی ہاتھ میں لی تو اچانک اس نے کروٹ بدلی۔ میں گھبرا گئی اور فوراً سب کچھ واپس رکھ دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا شوہر ایک ایسا راز چھپا رہا ہے جس کا تعلق صرف مریضوں سے نہیں بلکہ زندگی اور موت سے ہے۔ میرے دن اب مزید بھاری ہو گئے۔ میں اپنے بچے کو محسوس کرتی، اس کی ہلکی سی حرکت کو دل میں سنبھالتی اور سوچتی کہ اگر میرے شوہر کی حقیقت وہ نہ ہوئی جس کا میں خواب دیکھتی ہوں تو میرے بچے کا مستقبل کیا ہوگا۔ میں کئی بار روتی، اللہ سے دعا کرتی کہ یا رب مجھے سچ دکھا دے، مجھے ہمت دے کہ میں جان سکوں کہ میرے شوہر کی حقیقت کیا ہے۔ اور پھر ایک دن جب سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا، اندر ہی اندر مجھے یوں لگا جیسے کوئی بڑی طوفانی حقیقت میرے قریب آ رہی ہے، جیسے پردہ بس اٹھنے ہی والا ہے، مگر وہ لمحہ ابھی نہیں آیا تھا۔ میں نے اپنے دل کو سنبھالا، مگر یہ جانتی تھی کہ اب زیادہ دیر تک یہ راز مجھ سے چھپا نہیں رہ سکے گا۔ میں نے پختہ عہد کر لیا کہ اس بار حقیقت کا پتہ لگا کر ہی رہوں گی، اس طرح سے جاؤں گی کہ کسی کو پتہ تک نہیں چلے گا۔ آخر اس کلینک کے اندر مریضوں کے ساتھ ہو کیا رہا تھا کہ جو بھی اندر جاتا وہ واپسی کا راستہ بھول جاتا۔ تجسس اس قدر بڑھ چکا تھا کہ اب میں گھر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ مجھے ہر حال میں عارف کی حقیقت جاننا تھی۔ اس کا اصلی چہرہ کیا تھا، وہ مسیحا تھا یا بھیڑیا؟ یہ سب اب زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتا تھا۔ اگلی صبح جب وہ کلینک کے لیے تیار ہوا تو بولا، آج ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا، ڈیٹ لے کر آنا کب ڈیلیوری ہوگی، اب تو وقت قریب ہے، اب اچھا ہی ہوگا۔ وہ مجھے تسلی دیتا بولا تو میں نے بھی ہاں میں سر ہلایا۔
ہاں آج تو میں ضرور جاؤں گی۔ عارف بہت کچھ جاننا باقی ہے۔ میری مبہم سی بات پر وہ مسکرایا اور کہا کیوں نہیں، انتظار رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں وقت کا انتظار کرنے لگی۔ گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کر رہی تھیں۔ ہر آنے والا لمحہ ایک اندیکھے خوف کا پتہ دیتا تھا۔ ایسا فیصلہ میں نے اس لیے کیا کہ جب پچھلی بار میں لیڈی ڈاکٹر کے کلینک چیک اپ کے لیے گئی تھی تو اس نے بھی ایک عجیب بات کی تھی۔ کبھی سوچا نہیں سریا کہ تمہارا شوہر خود ایک ڈاکٹر ہے، سرجن ہے، اور وہ تمہیں میرے پاس کیوں بھیجتا ہے؟ ایسا کیوں نہیں سوچتی تم؟ اس کے سوال نے مجھے چونکا دیا، جیسے اب تو یہ آتش فشاں بس پھٹنے کو تیار تھا۔ میں خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی جو کہہ رہی تھی کہ اسپتال تمہارے شوہر کے نام پر کوئی جانتا ہے۔ اب لوگ اسے مسیحا کہتے ہیں کہ جب بھی کسی مریض کو کسی آرگن کی ضرورت ہو تو سب عارف کو کال کرتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ اور تب میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کیسی عجیب بات تھی اور یہ کیسا مسیحا پن تھا بھلا؟ مگر اب میں فیصلہ کر چکی تھی کہ اس حقیقت سے پردہ ہٹا کر رہوں گی۔ رات کا وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بھاری لمحہ تھا، جب میں نے خود کو ایک ایسے کھیل کے بیچ پایا جس کی حقیقت میرے وہم و گمان سے بھی باہر تھی۔ عارف کی کلینک میں داخل ہوتے ہی مجھے محسوس ہوا تھا کہ یہاں کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے۔ میں اس بار ٹوپی برقع پہن کر گئی۔ اب مریض عورتیں قطاروں میں بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھیں۔ پرچیاں بن چکی تھیں۔ میں نے اپنا نام بخت بی بی بتایا۔ وہ نرس میری طرف بغور دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی پہلے اپنا بلڈ پریشر چیک کراؤ۔ میں نے چیک کروایا تو کہنے لگی کہ تمہیں کسی طرح کی کوئی بیماری تو نہیں ہے نا؟ مطلب دل کا مسئلہ یا گردوں کا؟ میں اس عجیب سوال پر چونک گئی۔ کہا کہ ایسا کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہنے لگی کہ اس کلینک پر صرف وہی مریض چیک کیے جاتے ہیں جن کے سارے آرگنز درست حالت میں ہوں۔ مجھے تھوڑا دھچکا سا لگا مگر خاموش رہی۔ کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ وہ تسلی کر کے چلی گئی۔ میں ہاتھ میں پرچی تھامے باری کا انتظار کرنے لگی۔ پرچی پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا مگر میں نقاب اتارنے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ جب میرا نام پکارا گیا تو میں محتاط سے انداز میں اندر داخل ہوئی۔ وہ کمرہ جس کے پیچھے کی حقیقت کا سامنا کرنے کا وقت آ پہنچا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی، سفید کوٹ میں ملبوس ایک میل نرس جس نے اپنی آنکھوں پر چشمہ چڑھا رکھا تھا، میں ٹوپی برقعے کے اندر سے جھانک سکتی تھی کہ وہ اس برقعے کے اندر بھی میرا ایکس رے بخوبی کر رہا تھا۔ کہنے لگا میرے ساتھ آؤ بی بی۔ میں نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر عارف سے چیک اپ کروانا ہے، کیا وہ یہاں موجود ہیں؟ میرا لہجہ محتاط تھا تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو۔ کہنے لگا کہ وہی آپ کا اچھے طریقے سے علاج کریں گے، ہم نے تو بس آپ کو ان تک پہنچانا ہے، مگر ان تک پہنچنے کے لیے آپ کے کچھ مزید ٹیسٹ ہونا ضروری ہیں، اس لیے آپ میرے ساتھ لیبارٹری میں آ جائیں۔ میں نے جو فیصلہ کر لیا تھا اب اسے پیچھے نہیں ہٹنا تھا، چاہے مجھے جن امتحانات میں سے بھی گزرنا پڑتا۔ آج میں اس حقیقت سے پردہ اٹھا کر ہی رہنے والی تھی۔ میں اس نرس کے پیچھے پیچھے چلتی گئی۔ وہ ایک لیبارٹری میں لے آیا جہاں پر 14-15 سال کا نوجوان ہاتھ میں سرنج لیے میری طرف بڑھا۔ کہنے لگا آپ کا بلڈ ٹیسٹ ہوگا میڈم، آپ یہاں بیٹھ جائیں اور بازو آگے بڑھائیں، آپ کی ایچ پی چیک کرنا ضروری ہے۔ اس نے ایک کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ میں ڈرتے ڈرتے بیٹھ گئی۔ میرا سانس پھول رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے یہاں آ کر غلطی کر دی ہو۔ جو بھی تھا، میں اندر سے ایک ڈرپوک اور دبی ہوئی لڑکی تھی۔ میں نے کبھی بھی زندگی میں کسی چیلنج کا سامنا نہیں کیا تھا، بلکہ خود کو گھر کی چار دیواری میں قید رکھا تھا، محفوظ رکھا تھا۔ مگر اب جب میں نے قدم باہر بڑھا ہی لیے تھے تو ڈرنا کیسا؟ میں نے اپنی کلائی اس کی جانب بڑھائی۔ اس نے سرنج کی مدد سے میرا تھوڑا سا بلڈ نکالا۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھتی وہ کہنے لگا آپ کا تھوڑا سا بلڈ ضائع ہو گیا ہے، اس لیے طاقت کا انجیکشن لگانا ضروری ہے۔ وہ ایک انجیکشن کے اندر بے رنگ سرمایہ بھرنے لگا اور یہاں مجھے لگا کہ کچھ بہت ہی غلط ہونے والا ہے، مگر اس سے پہلے میں کچھ بھی سوچتی اس نے سرنج میرے گوشت کے اندر گاڑ دی۔ میں اپنے دفاع میں کچھ کر بھی نہ سکی اور مجھے یوں لگا جیسے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا ہے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھ نہ سکی۔ یوں لگا جیسے ٹانگوں سے جان نکل رہی ہو اور اب شاید میں کبھی بھی اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکوں گی۔ یہ وہ آخری سوچ تھی جو میرے دماغ پر حاوی تھی۔
اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں، لیکن جب ہوش آیا اور خود کو آپریشن تھیٹر میں پایا تو میرے دل نے جان لیا کہ اب یا تو میں سب کچھ جان کر مروں گی یا پھر بچ جاؤں گی۔ چاروں طرف تیز روشنیوں نے میری آنکھوں کو چندیا دیا تھا۔ سفید کوٹوں اور نقابوں میں لپٹے چہروں نے میرے دل کو دہلا دیا۔ مشینوں کے مسلسل بیپ، دھات کے آلات کی ٹھنڈی جھنکار اور جراثیم کش دوائیوں کی تیز بو نے فضا کو خوفناک بنا رکھا تھا۔ میں نے ہلنے کی کوشش کی لیکن میرے ہاتھ اور پاؤں پٹیوں سے کس کر باندھ دیے گئے تھے۔ سانس لینا بھی مشکل تھا، جیسے ہوا میں کوئی بوجھ ملا ہو۔ میرے سامنے نقاب پوش ڈاکٹر کھڑا تھا، آنکھوں میں صفاقی، ہاتھوں میں چمکتی ہوئی سرجری کی کینچی۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آ رہا تھا۔ میرا دل سینے کو توڑ کر نکل جانا چاہتا تھا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر حلق خشک تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دل میں اللہ کو پکارا۔ اسی لمحے اس کا نقاب ڈھیلا ہوا اور چہرے کا حصہ نظر آیا۔ میرا خون منجمد ہو گیا۔ وہ عارف تھا، میرا شوہر، میرا سہارا، میرا محافظ، لیکن اس لمحے وہ محافظ نہیں، ایک جلاد نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی نرمی نہ تھی، کوئی محبت نہ تھی، صرف ایک ٹھنڈا حساب، ایک خوفناک لالچ۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، عارف، یہ کیا ہے؟ تم اپنے مریضوں کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ وہ لمحہ بھر کے لیے رکا۔ اس کے ہاتھ کانپے مگر فوراً خود کو سنبھال لیا۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، ثریا، تمہیں یہ سب دیکھنا نہیں چاہیے تھا۔ میں نے تمہیں پہلی بار غلطی کرنے پر معاف کر دیا تھا، مگر اب جو تم نے کیا ہے وہ بہت غلط ہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ ہمارا بچہ ہوتا، ہم زندگی اچھے طریقے سے گزارتے، مگر تم نے تجسس کے ہاتھوں سب داؤ پر لگا دیا ہے۔ میں نے ایک معمولی اور خاموش لڑکی سے شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ تم میری کھوج میں نکل پڑو۔ شاید میرا وہ فیصلہ غلط تھا۔ تمہیں نہ عزت راس آئی نہ آسائش۔ اب جب تم دیکھ چکی ہو تو تم بھی باقیوں کی طرح خاموش ہو جاؤ گی، ہمیشہ کے لیے۔ اس کی آواز میرے دل کو چیر گئی۔ میں نے پوری قوت سے کہا، میں تمہاری بیوی ہوں، تم اپنے ہونے والے بچے کی ماں پر یہ ظلم کیسے کر سکتے ہو؟ وہ لمحہ بھر کے لیے ٹھٹکا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سایہ سا ابھرا، لیکن پھر وہ صفاقی دوبارہ غالب آ گئی۔ تم نے سب برباد کر دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ راز کھلے، اس لیے بچے کی قربانی دینا پڑے گی۔ میں اپنے مشن پر بہت اچھے سے کام کر رہا ہوں، کسی کو شک تک نہیں ہوا، مگر تم نے سب خراب کر دیا۔ اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، اس لیے اس چیز کا خمیازہ بھگتنا ہی ہوگا جو تمہاری اپنی غلطی ہے۔ میں بے یقین تھی، عارف اس قدر سنگ دل ظالم کیسے ہو سکتا تھا؟ آخر وہ کرنا کیا چاہتا تھا؟ اس سب کا جواب ہر طرف چیخ چیخ کر بول رہا تھا کہ یہاں کون سا گھناؤنا کام کیا جاتا تھا۔ اسی لمحے میری نظر کمرے کے کونے میں پڑی۔ وہاں شیشے کی بڑی بڑی الماریاں قطار در قطار کھڑی تھیں، اندر عجیب سی بوتلیں اور شیشیاں رکھی تھیں۔ میں نے غور کیا تو میری آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔ ان میں انسانی اعضاء محفوظ تھے، دل، گردے، آنکھیں، جگر اور جانے کیا کیا، جیسے کسی دکان پر قیمتی سامان سجا کر رکھا ہو۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہر شے نے چیخ چیخ کر بتایا کہ عارف اصل میں لوگوں کے جسم بیچ کر دولت کماتا ہے۔ وہ مریض جو کلینک آ کر واپس نہ گئے، وہ عورتیں جو خاموشی سے غائب ہو گئیں، ان سب کی حقیقت میرے سامنے تھی۔ تم اس قدر گر سکتے ہو کبھی سوچا نہ تھا۔ عارف مسکرایا، جو مرضی کہہ دو آج، کیونکہ یہ آخری بار ہے۔ عارف نے کینچی ہاتھ میں لی اور میرے قریب آیا۔ اس نے نرس کو کہا، تیاری کرو، یہ کیس اہم ہے۔ نرس نے خاموشی سے ہاں میں سر ہلایا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے پوری قوت سے کہا، اللہ کے واسطے عارف رک جاؤ، میں تمہارے ساتھ غربت میں بھی رہ لیتی مگر یہ سب نہ دیکھتی۔ وہ لمحے بھر کے لیے ٹھٹکا، پھر بولا، ثریا، تم نہیں جانتی غربت کیا ہے۔ میں نے غربت دیکھی ہے، بھوک دیکھی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میرا خاندان کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ میں نے ان مریضوں کی زندگیوں کو اپنے مستقبل کے لیے قربان کیا، اور ہاں، یہ سب تمہارے لیے کیا۔ تم اور ہمارا بچہ عیش کرو، کبھی کمی نہ ہو، مگر تم نے سب خراب کر دیا۔ میری چیخ حلق میں اٹک گئی۔ میں نے کہا، یہ دولت خون آلود ہے، یہ نوٹ لاشوں کی قیمت ہیں، یہ سکون نہیں دے سکتے۔ مگر وہ سننے کو تیار نہ تھا۔ وہ آلہ میرے قریب لایا، میرا دل رکنے لگا۔ میں نے اللہ کو پکارا۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا۔ پولیس کی ٹیم اندر داخل ہوئی۔ ان کے ساتھ نادیہ اور میری ساس تھی۔ انہوں نے میرے اچانک لاپتہ ہونے پر فوراً پولیس کو اطلاع دی تھی۔
دراصل میری ساس ان سب سے واقف تھی، اسے اپنے بیٹے کے کرتوت پتہ تھے، مگر وہ ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر خاموش تھی۔ عارف جو ایک معروف ڈاکٹر کے نام سے جانا جاتا تھا، اصل میں ایک بھیڑیا تھا جس نے نہ جانے کتنی معصوم لوگوں کی جان لی تھی، ان کے اعضاء نکالے تھے۔ اس کے کلینک میں صرف غریب لوگ آتے تھے، مگر علاج کے لالچ میں اپنی جانیں گنوا دیتے۔ وہ مریض جو لاپتہ ہو جاتے، ان کے لواحقین کورٹ کچہری میں جاتے بھی تو ان کو انصاف نہ ملتا، کیونکہ اس علاقے کا انسپکٹر بھی عارف کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ ایک پورا گینگ تھا جو معصوم لوگوں کی زندگی سے کھیل رہا تھا۔ بہت سارے لوگ اور ہسپتال بھی اس میں ملوث تھے۔ مجھے انسانیت کی اس قدر تذلیل پر رونا آیا، ان فرعونوں کے ظلم پر دل تڑپ اٹھا۔ میرا اپنا شوہر مجھے بھی موت کی گھاٹ اتار دیتا اگر بروقت میری ساس پولیس کو لے کر نہ آتی۔ یہ سچ تھا کہ پولیس کے کچھ لوگ اس میں ملوث تھے، مگر ایس پی خود پولیس کے ساتھ آیا تھا، جو آج اتفاق سے راؤنڈ پر تھا، اور اس کے کہنے پر انسپکٹر کو اس کے حکم ماننا ہی پڑا۔ جیسے ہی پولیس نے اندر قدم رکھا، ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ الماریوں میں رکھے اعضاء، آلات کی کتاریں اور میرا بندھا ہوا وجود، سب کو چیخ چیخ کر سچ بیان کر رہا تھا۔ اب فرار کا کوئی راستہ نہ بچا تھا، کیونکہ ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا جا چکا تھا، اور سب سے بڑا گواہ یعنی میں خود موجود تھی وہاں۔ مجھے ان سب معصوم لوگوں کے حق میں آواز اٹھانی تھی، جن کے اعضاء چیخ چیخ کر اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی التجا کر رہے تھے۔ پولیس نے عارف کو قابو میں لینے کی کوشش کی، وہ تڑپا، ہاتھ جھٹکے، مگر ہتھکڑیاں اس کی کلائیوں پر چڑھ گئیں، اور باقی معاون خوف سے بھاگ گئی۔ مگر اب کوئی فرار نہ تھا، اب تو پکڑ کا وقت تھا۔ کمرے میں شور مچ گیا۔ میں نے آزاد ہوتے ہی روتے ہوئے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور شکر ادا کیا کہ میرا بچہ زندہ ہے، کیونکہ میرے شوہر نے اسے مارنے کی کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ عارف کو ہتھکڑیوں میں جکڑا گیا، اس کی نظریں اب بھی مجھ پر تھیں۔ وہ بولا، میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا سریا، تم اور میرا بچہ کبھی محروم نہ رہو، اسی لیے میں نے یہ راستہ اختیار کیا۔ اچھا، اب بہانہ مت بناؤ، کیونکہ اگر تم نے میرے لیے کیا ہوتا تو آج مجھ پر ہی ترس کھا لیتے، مگر تم ایک بھیڑیے ہو، ایک ایسا ناسور جسے معاشرے سے ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ میں نے کبھی بھی تم سے نہیں کہا تھا کہ مجھے آسائشیں چاہیے، مجھے تو عزت کی زندگی اور ایماندار شوہر چاہیے تھا، مگر مجھے شرمندگی ہے کہ میں نے تمہیں چنا۔ میرے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے کہا، کاش تم نے مجھے غربت میں رکھا ہوتا، کاش ہم نے بھوکے دن دیکھے ہوتے، مگر معصوم جانوں کی قیمت پر زندگی نہ گزاری ہوتی۔ یہ سب کچھ تمہارے بچے کو کبھی سکون نہیں دے گا۔ پولیس اسے کھینچ کر لے گئی، اس کے قدم گھسیٹ رہے تھے، مگر اس کی نظریں اب بھی میری طرف تھیں۔ وہ بس اتنا کہہ سکا، تم مجھے کبھی سمجھ نہیں سکو گی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے ارد گرد دیکھا، وہ شیشے کے ڈبے، وہ اعضاء، وہ خوفناک حقیقت میرے ذہن پر نقش ہو گئی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اب میری زندگی کا مقصد صرف ایک ہے، اپنے بچے کو سچائی اور ایمان کے راستے پر پالنا، تاکہ وہ کبھی اس راہ پر نہ چلے جس پر عارف گیا تھا۔ گھر واپسی پر میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، لوگ حیرت اور طرز سے دیکھ رہے تھے۔ میری ساس میرے ساتھ تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹی میں نے کب کا شک کر لیا تھا، مگر زبان نہ کھول سکی، آج سب سامنے آ گیا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ نے بہت ہمت دکھائی ماں جی، ورنہ اپنے اکلوتے بیٹے کو یوں پولیس کے حوالے کون کرتا ہے۔ مجھے واقعی اپنی ساس پر فخر تھا۔ میرا دل چور چور تھا، مگر کہیں نہ کہیں ایک ہلکی سی روشنی تھی کہ میں وقت پر بچ گئی، اور وہ بچہ جو اس دنیا میں آنے ہی والا تھا، کیا میں اسے بتا سکتی تھی کہ کیسے تمہارے باپ نے تمہیں مارنے کی کوشش کی۔ دن گزرتے گئے، عارف جیل میں تھا، لوگ باتیں کرتے، کچھ ترس کھاتے، کچھ تانے دیتے، مگر میں جانتی تھی کہ میری ذمہ داری اب زیادہ بڑی ہے۔ میں نے اپنے بچے کو جنم دیا۔ جب پہلی بار اسے باہوں میں لیا تو میں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اسے ہمیشہ سچائی پر چلاؤں گی۔ وہ نوٹ، وہ دولت، وہ خون آلود خوشحالی، سب کچھ پیچھے رہ گیا۔ میں نے وہ سب پیسے ان لاپتہ افراد کے لواحقین میں بانٹ دیے۔ ان کے خون کی قیمت تو ادا نہ ہو سکتی تھی، مگر ایک چھوٹی سی کوشش ہی سہی۔ عارف کو بہت کڑی سزا سنائی گئی۔ وہ بے شمار معصوم زندگیوں کا قاتل تھا۔ کلینک کو بند کر دیا گیا۔ ہسپتال کے جو ڈاکٹرز اور جو اسٹاف عارف کے گھناؤنے کھیل کا حصہ تھا، ایس پی نے ان سب کو گرفتار کروانے کا حکم جاری کیا۔ ظالموں کو کوئی چھوٹ نہ دی گئی۔
عارف کی یاد میرے دل پر ایک زخم کی طرح رہی، مگر اس زخم نے مجھے یہ سکھا دیا کہ اصل خوشی حلال روزی اور محبت میں ہے، نہ کہ ان نوٹوں میں جو لاشوں کے بدلے ملے۔ میں نے کئی راتیں جاگ کر سوچا کہ عارف کیوں بدل گیا، کہاں وہ راستہ موڑ گیا جہاں سے واپسی ممکن نہ رہی۔ مگر اب میرا فرض صرف یہ تھا کہ میں اپنے بچے کو بتاؤں کہ چاہے دنیا کچھ بھی کہے، رزق ہمیشہ حلال ہونا چاہیے۔ میرا بچہ بڑا ہو رہا تھا، میں نے اور میری ساس نے اس کی بہت اچھی تربیت کی، اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ نہ صرف اچھا انسان بنے بلکہ قابل فخر بھی بنے۔ اس کے نام کے ساتھ عارف کا نام تو جڑا تھا، مگر وہ اس جیسا نہ تھا، اور یہی ہمارے لیے کافی تھا۔ میری ساس اکثر ہی روتی رہتی اور کہتی کہ کاش میں نے کبھی اپنے بیٹے کے سامنے اپنے حالات کا رونا نہ رویا ہوتا تو وہ اس قدر نہ گرتا۔ شروع سے ہی اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ کسی طرح بہت سارا پیسہ کمانے والی مشین بننا ہے۔ MBBS کے بعد وہ بدل گیا۔ جو ایک مسیحا بننا چاہتا تھا، اس نے بھیڑیا بننے کا راستہ اختیار کر لیا اور انسانیت سے گرتا رہا۔ مجھے شک تو تھا، مگر اس حد تک اندازہ نہ تھا کہ وہ ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ ان کے آنسو نہ تھمتے تھے، اور میرے بھی۔ انہوں نے بیٹا کھویا تھا تو میں نے بھی اپنا شوہر کھویا تھا۔ اب میرا بیٹا ہی ہم دونوں کی زندگی کی واحد امید اور سہارا تھا، اور یوں میری کہانی ختم ہوئی، مگر اس کے نشان ہمیشہ باقی رہیں گے۔ عارف کا چہرہ، نقاب کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت، اور وہ لمحہ جب سب کچھ کھل گیا، یہ سب میری روح پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔